تو السلام علیکم ویورز، تو حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک اور نئی ویڈیو لے کر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل گرین نیب وال چشتیاں پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے طرف سے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک جلد از جلد اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ہم نے اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کاشف بھائی اور ان کی ٹیم نے ایک مہم شروع کی ہے، ایک اویئرنس شروع کی ہے، یہ چینل بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ کہ ہم اپنے علاقے اور اپنے گرد و نواح میں جو بھی خالی جگہیں پڑی ہیں، جو بنجر جگہ پڑی ہیں، ان پر ہم درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ سرسبز و شاداب نظر آئے، اور جو ہم ان درختوں سے پودوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا سکیں، کیونکہ درخت ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں اور یہ ہمیں بہت کچھ فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہمیں یہ جو ہے اپنے گرد و نواح میں، اپنے گھروں میں، آس پاس جہاں بھی ہم خالی جگہ دیکھیں تو ہمیں یہ لگانے چاہیے۔ کچھ دیر پہلے اس پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ مہم شروع کی تھی کہ اپنے صاحب حیثیت جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اپنے ارد گرد یا جہاں بھی اگر جگہ ملتی ہے تو پودے لگائیں، تو بہت سارے پودے لگائے گئے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ تو یہ ایک اچھی اویئرنس ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پودے لگانے چاہیے، کیونکہ پودے اگر ہمیں کچھ نہیں دیتے تو ہمیں پودے نقصان بھی نہیں دیتے۔ اگر پودے ہمیں پھل دیتے ہیں، پودے ساتھ ہی ساتھ ہمیں چھاؤں دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ دیں تو ہمیں لکڑیاں ضرور دیتے ہیں، اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہمیں وہ آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم یہ زندہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور یہ پودے پولوشن کو روکتے ہیں۔ بہت کچھ یعنی کہ ان کے بے جا فائدے ہیں، تو ہمیں لگانے چاہیے، کیونکہ یہ مہم جو ہے وہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم نے شروع کی تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے ہمارا پیارا پاکستان، یہ اکیلے وزیر اعظم کا ملک نہیں ہے۔ یہاں وزیر اعظم نے سانس نہیں لینی یا جو بھی حکومتی ادارے ہیں انہوں نے سانس نہیں لینی، یہاں ہم نے رہنا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں نے رہنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گرد و نواح میں جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے صاحب استطاعت جو ہے پودے لگائیں اور اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ 25% جنگلات پہ ہوتا ہے مشتمل، 25% اس میں جو ہیں یہ پودے وغیرہ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں صرف 5% درخت اور پودے، جنگلات وغیرہ موجود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کوتاہی ہماری اپنی ہے، کیونکہ ہم اپنے فائدے کے لیے یہ درخت اور پودے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ یہ ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ کنارہ کرنا چاہیے، کیونکہ پودوں کا بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں ہمیں، انسانوں کو سانس لینے میں جو آج کل وبا پھیلی ہے اس میں یہ بڑی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تحقیق کے مطابق بہت زیادہ کرونا جو ہے وہ صرف شہروں میں ہے، شہروں میں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ شہروں میں پودے بہت کم ہوتے ہیں اور وہاں پہ سانس لینا بڑی دقت ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ پولوشن ہے، اور پودے جو ہیں وہ پولوشن کا بہت مستفید حل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان پودوں سے استفادہ ہو سکتی ہیں، ہم ان پودوں سے مستفید ہو سکتی ہیں، یہ پودے انہیں پھل دے سکتے ہیں، یہ پودے انہیں چھاؤں دے سکتے ہیں، یہ پودے بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اس طرح ایک آپ کو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو کافی ادھیڑ عمر کے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو پودا لگا رہے تھے۔ وہ پودا اسی طرح لگا رہے تھے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی پڑی تھی، تو پودا لگایا انہوں نے، تو پاس سے کوئی بادشاہ گزرا، بادشاہ نے یہ اس سے سوال کیا کہ تم یہ پودا کیوں لگا رہے ہو، اس سے تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں تمہاری تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے تو تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ میں یہ اپنے لیے نہیں لگا رہا، میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لگا رہا ہوں۔ میری آنے والی نسلیں جو ہیں، یہاں پہ جو لوگ اور رہیں گے، یہ پودا انہیں فائدہ پہنچائے گا، انہیں پھل دے گا، انہیں آکسیجن دے گا، انہیں چھاؤں دے گا، بہت کچھ۔ تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان پودوں سے استفادہ ہوں گی، ہمیں اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے، تو ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح جتنا ہو سکے ہمیں پودے لگانے چاہیے۔ بہت خوشی ہوئی کہ کاشف چشتی اور ان کی ٹیم نے یہ مہم شروع کی ہے، ایک سب کو اویئرنس دینے کے لیے۔
تو ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اپنے گرد و نواح میں جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک قبرستان ہے یا کوئی بھی جناز گاہ ہے یا کوئی بھی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، کھیت جو ہوتے ہیں اس میں وہ پودے لگا رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بھی کافی جگہ ہیں جہاں پہ وہ پودے لگا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا ماننا ہے، تو اگر یہ پودے ہم لگائیں گے، اگر وہ اور نہیں تو یہی فائدہ کریں گے، تو جب تک یہ پودا کھڑا رہے گا تو لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے، ہم سب کو ان پودوں کے فائدوں کا پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی لگاتے، کچھ لوگ کاٹ دیتے ہیں انہیں۔ بہت سے جو ہیں وہ یہ حکومتی کام کے لیے بھی جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، سب کچھ ضروری ہوتا ہے، لیکن پودے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان پودوں کو لگائیں، ان کو بڑھائیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ہر قسم کا ان سے فائدہ ہم لے سکتے ہیں۔ اگر پودے ہمیں کچھ نہ دیں تو کم از کم وہ ہمیں سایہ دیتے ہیں، اگر سایہ نہیں دیتے تو ہمیں وہ لکڑیاں فراہم کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں جتنا ہو سکے ہم اپنے ارد گرد ان کی کاشت کریں، ان کو لگائیں، کیونکہ جب تک یہ پودا کھڑا رہے گا اس سے استفادہ ہونے والے لوگ دعائیں دیں گے، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ پودا لگانے والوں کو دی جائیں گی۔ اگر ہم نہیں بھی رہتے تو ہم ان پودوں کی وجہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ان پودوں کو اپنے ارد گرد لگائیں، اور ان بھائیوں کو اپریشیٹ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کریں، اور جتنے بھی آپ کے آس پاس ارد گرد ہوتے ہیں سب کاشت کریں اپنے ارد گرد۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اجازت دیجیے، اور آپ کو ہماری یہ ایک چھوٹی سی کاوش کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، تاکہ ہم یہ آگے اور پھیلا سکیں۔ اللہ حافظ۔